وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ حاقہ کی آیت نمبر 25 پڑھیں گے۔ جیسے کل والے لیسن کے اندر ہم نے وہ پڑھا کہ جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ کہاں ہوں گے، ان کی زندگی من پسند زندگی ہوگی، وہ خوش بخت کیسے لوگ ہوں گے۔ تو اسی طرح آج ہمارے لیسن میں اس کے اپوزٹ کہ جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تو روزانہ کی طرح یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمارا لیسن نہیں صرف اس کو سمجھیں، یہ سمجھیں کہ آج ہوش و حواس کی حالت میں، صحت تندرستی کی حالت میں، آج ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے آج یہ جو آیتیں ہیں یہ اللہ رب العزت کی ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہیں۔ یہ ہمارے اوپر واجب بن رہا ہے کہ ہم کیا کریں، اپنی اصلاح کر لیں۔ اگر یہ آیتیں سننے کے بعد بھی ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے تو پھر اپنے ایمان کی فکر کر لیں، کیوں اتنا ایمان کمزور ہے، اثر کیوں نہیں کر رہا قرآن۔ جب کوئی ڈاکٹر آپ کا علاج کرتا ہے نا تو وہ اپنا سارا زور لگا لے، یہاں سے اس کی زخم نہیں ٹھیک ہو رہا، یہاں سے، پھر وہ ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے، بھی آپ بھی اس کے ٹیسٹ کروائیں، میرے پاس جو میڈیسن تھی وہ میں نے دے لی۔ تو اسی طرح اگر آپ کو قرآن و حدیث سنا کے سمجھایا جا رہا ہے پھر بھی اثر نہیں ہو رہا تو پھر آپ کے بھی اندرونی ٹیسٹ ہونے چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو رہا کہ آپ کے قرآن و حدیث اثر نہیں کر رہا۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے شب و روز میں کوئی ایسا گناہ موجود ہو کہ ہم اللہ کو راضی نہ کر پائیں، کوئی ایسا گناہ ہو کہ ہمیں قرآن و حدیث کی سمجھ نہ آئے۔ تو اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے یہ عزم کر لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم جو پڑھیں اس پر عمل کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم پڑھ کے تو اس کو وبال بنا لیں اور بھول جائیں اور اس پر عمل نہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ وَأَمَّا اور رہا وہ جو من جس کو بھی، مرد ہو یا عورت ہے، جو کوئی بھی ہو، اوتیا جس کو بھی دیا جائے گا، کتابہ آسان لفظوں میں اس کی کتاب، اس کا نامہ اعمال ہو، اس بندے کو جس کو بھی دیا جائے، بے شمالی ہی اس کے بائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں اس کو، فَيَقُولُ وہ کہے گا، کون؟ جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، کیا کہے گا؟ یا لیتنی، اے کاش۔ جو کاش والا لفظ ہے وہ عام روٹین میں ہمیں دنیا میں وہ نہیں بولنا چاہیے، ہائے نہیں کرنا چاہیے، کاش ایسا ہو جاتا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کاش جو ہے وہ کاش لفظ جہنمیوں کے لیے، جہنمی بولیں۔ یا لیتنی، اے کاش، لم نہ، لم کیا ہے؟ نہ، ماضی کا صیغہ نہیں کے لیے، نفی کے لیے، اوتا نہ دیا جاتا، لم نہ، اوتا کتابیہ نہ دیا جاتا، مجھے نامہ اعمال ہے نہ دیا جاتا، واما من اوتیا اور جس کو بھی دیا جائے گا، کتابہ اس کا نامہ اعمال، بشمالی ہی اس کے بائیں ہاتھ میں،
فیقول وہ کہے گا یا لیتنی اے کاش لم اوتا نہ دیا جاتا کتابیہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا. کیوں نہ دیا جاتا؟ وہ بدبخت بندہ، وہ قرآن سے دور رہنے والا بندہ، وہ حدیث سے دور رہنے والا نافرمان، اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا. آج کے دن اس کی رسوائی ہوگی، وہ غم میں ہوگا، وہ حزن میں ہوگا، وہ پریشانی میں ہوگا. وہ اپنے نامہ اعمال کو نہایت افسوس کے ساتھ دیکھے گا، افسوس کے ساتھ دیکھ کر کہے گا کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا. یہ کتاب تو میرے لیے خسارے کی خبر دے رہی ہے، میرے نقصان کی خبر دے رہی ہے، میری بدبختی کی خبر دے رہی ہے. آج دنیا میں ہمیں سوچ کبھی نہیں آئی، میں نمازیں چھوڑ رہی ہوں، میرے نامہ اعمال میں یہ درج ہو رہا ہے. آج میں کیا کر رہی ہوں؟ جو مجھے کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. میں عورت ہوں، میں پردہ نہیں کر رہی، کوئی بات نہیں، جس کا دل ہے کر لے، جس کا نہیں دل وہ نہ کرے. یہ میری زبان بولتی ہے، یہ اپنی زبانیں اپنے آپ کو تسلی دے سکتی ہو، لیکن نامہ اعمال میں یہ گناہ درج ہو رہے ہیں. وہاں پہ کوئی بول نہیں سکتی کہ میرا دل نہیں کیا تھا، میرے گھر والوں نے روکا تھا. حکم رب کا ہے، جو رب کا حکم ہے وہ جگ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ جہاں پہ رب نے کہہ دیا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے. آج نامہ اعمال میں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، یہ بڑے بڑے گناہ، یہ سارے گناہ مل کے بدبختی بن گئی، حسرت بن گئی، خسارہ بن گیا. آج کیا سامنے آ گیا. اور پھر کیا کہتے ہیں وَلَمْ أَدْرِ، اور میں نہ جان پاتا، مجھے پتہ ہی نہ چلتا، مجھے خبر ہی نہ ملتی. ما حسابیہ، میرا حساب کیا ہے. آج کتنا دکھ ہو رہا ہے، آج کتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ مجھے نہ ملتا. کاش میں بھولی بسری ہوئی کوئی داستاں بن جاتا، کوئی کہانی بن جاتا، کوئی قصہ بن جاتا. میرا نامہ اعمال مل گیا، مجھے بائیں ہاتھ میں مل گیا. کاش مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، کاش میرا حساب و کتاب نہ ہوتا، کاش آج میرے گناہوں کے پول دنیا کے سامنے نہ کھلتے، کاش آج رسوائی والا دن نہ دیکھنا پڑتا. کیوں یہ سارا کچھ ہوا؟ اس لیے کہ میں نے دنیا میں قرآن و حدیث کو ترجیح نہیں دی. میرے کام دنیاوی کام، کبھی دنیاوی کاموں کے پیچھے اثر چھوڑ دی، کبھی زہر چھوڑ دی، کبھی بازاروں میں، کبھی درباروں میں، کبھی کہیں دھکے کھائے، کبھی کہیں رسوائیاں اٹھائیں. چھوڑا تو صرف قرآن کو چھوڑا، نہیں ٹائم ملا تو قرآن کے لیے نہیں ملا، نہیں عمل کیا تو سنتوں پر عمل نہیں کیا. تو آج کیا کہتے ہیں کاش میں دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، کاش میرا حساب و کتاب نہ لیا جاتا. پھر اور بھی ابھی کاش اور بھی کہنا ہے یا لیتہا کاش کانت القاضیہ، فیصلہ میری موت ہی ہو جاتی. جو میں مر گیا تھا، جب میری موت آ گئی تھی، اس کے بعد میں دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا. وہ دوبارہ موت کی تمنا کرے گا. جیسے پہلے میری موت آئی تھی نا، اب دنیا میں کوئی کام ایسا بندہ انسان کام کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے اچھا ہونا کہ جب میں اتنا دکھی ہوں تو میں سے بہتر ہے مر جاؤں. اب اس کا ذہن یہ ہوگا کہ مر کے مجھے کیا ہوگا، چین ملے گا. مر کے بھی چین تب ملے گا جب آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ لگایا ہوگا، ورنہ مر کے بھی سکون نہیں آئے گا. وہ موت کی تمنا کرے گا کہ دنیا میں موت سے زیادہ ناپسندیدہ چیز تو تھی کوئی نہیں، چلو آج بھی موت مانگ لیتا ہوں. لیکن وہاں پہ موت بھی دوبارہ نہیں آئے گی. پھر کیا کہے گا؟ یہ ساری باتیں اس کے سامنے. نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا، اب کیا ہو گیا؟ حساب بھی سامنے دیکھ لیا. کاش بھی کہہ دیا کانت القاضیہ، وہی موت میری قاضیہ، پورا فیصلہ ہو جاتا، فیصلہ تمام ہو جاتا. ما اغنا انی مالیہ،
माँ नहीं। अगना काम आया नी मालिया, मेरा माल काम नहीं आया। दुनिया में कहीं अदालत में, कहीं कचहरी में, किसी जगह पे जो भी मामला तय करना हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, मालदार बंदा फौरन कर लेता है, ये गरीब बंदा मस्कीन बंदा पीछे रह जाता है। इसलिए बड़े बड़े गुनाहगार बंदे मालो दौलत की वजह से गुनाह में और ढील मिल रही है, क्योंकि माल है ना। और जो बंदे और जिनके ना हक कत्ल हो रहे हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, इस वजह से कि उनके पास माल नहीं है। तो दुनिया का एक ये असूल बन गया, ये एक दुनिया समझती है कि माल के साथ सारा कुछ हो जाता है, लेकिन वहाँ पे मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे काम नहीं आया। आज मेरा माल मुझे अल्लाह ताला के अजाब से नहीं बचा सकता। मैं माल दे के अपनी जान को नहीं छुड़ा सका। मैं माल दे के दुनिया में सारा कुछ कर लेता था, आज यहाँ माल दे के भी मेरी जान बख्शी नहीं हो रही, माल दे के भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं अपनी निजात नहीं करवा सकता, मैं अपने आप को अजाब से नहीं बचा सकता, आग से नहीं बचा सकता। हलकानी सुल्तानिया, हालाका दुनिया में ऐसे होता है, बड़ी कोई सल्तनत बनी, बादशाह बना हुआ और बड़ी जायदाद है, बड़ी प्रॉपर्टी है, बड़ा रोब शोब होता है, लेकिन वहाँ पे हालाका बर्बाद हो गई, हलाक हो गई। अन्नी सुल्तानिया, मेरी तो हुकूमत ही ख़त्म हो गई। बड़े बड़े शहनशाह, बड़े बड़े बादशाह, फिरौन, हामान और कारून जैसे जब रब की नाफरमानियाँ की तो अल्लाह पाक ने दुनिया के लिए इबरत बना के तख्त उल्टा दिए। हलकन्नी सुल्तानिया, मेरी कुव्वत छिन गई, मेरा माल छिन गया, मेरी सारी जो दौलत थी, इक़्तिदार था, मुझसे जाता रहा, मुझसे मेरी बादशाही छिन गई। मैं जितना बड़ा सुल्तान था, मैं सारे अपने सबको अपने इशारों पे आगे लगाता था। आज कोई बात नहीं, आज कोई काम मेरा नहीं है। हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत मुझसे बर्बाद हो गई, मेरी हुकूमत मुझसे बर्बाद हो गई, मेरा गलबा जाता रहा, मेरा इक़्तिदार भी मुझे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सका। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी बात इतनी नहीं है, ये तो उसने अपना नामा माल देखा और फिर उसके बाद ये बातें की कि आज मेरे साथ क्या मामला बन गया। जब एक दफ़ा जाए ना चोर चोरी करके लेके जाए उसे, पहले तो वो उससे पूछेंगे, तफ्तीश करेगा अफसर, भाई आप क्या हुआ, ये देखो ना, ये इधर हुआ है। अगर फिर भी नहीं हो, फिर क्या कहेंगे, सिपाहियों को ले जाओ, इसे अंदर ले जाओ और उसके बाद इसको ज़रा सेट करके लाओ, फिर ये जो कुछ रह गया ना वो उगलेगा। ऐसे ही है ना, हमने तो दुनिया में ऐसे ही देखा है, इस तरह ही होता है भाई, इसको एक दफ़ा लगाओ और फिर देखें। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में मुजरम लोगों के लिए सज़ा बताई, और लोगों अपनी मर्जियां करने वाले, अल्लाह की फर्मा बरदारियाँ छोड़ के दुनिया के अंदर डूब जाने वाले लोगों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ने वाले लोगों, सुनो, अगर नहीं कहना मानोगे तो आज सुन लो, होशो हवास में सुन लो। क्या होगा जो मुजरम बंदा है उसके लिए? अल्लाह फरमाएंगे खुजू फगुल्लू, खुजू का मानी क्या होता है, पकड़ लो इसे, फगुल्लू तोक पहना दो, जहन्नम के दरोगे से कहा जाएगा। अल्लाह की कसम, किसी स्टोरी को जब सुनते हो ना तो तवज्जो से देखते हो, किसी ड्रामे को देखते हो, दिल जो है ना कंट्रोल में नहीं रहता। ऐਵੇਂ ही औरतें बैठ के रोना रो लेती हैं, वो हंसी खुशी पैसे लेके ड्रामा करने वाले वहाँ पे रोना रो लेती हैं। रब का कुरान सुनो, ये कुरान है, ये मेरा और तेरा ईमान है। अपने दिल की आंखों को खोल के और दिल के कानों को खोल के ये सुनो और देखो,
قرآن کہہ رہے مجرم بنو گے تو یہ میرے اور تیرے لیے یہ بات ہے، خذو پکڑ لو اس کو، فغلو تو پہنا دو۔ اللہ تعالیٰ دروغے کو جہنم میں حکم دے گے، اس دروغے کو جہنم میں حکم دیا جائے گا، اسے سختی سے پکڑ لو، اس کے گلے میں توک ڈال دو۔ یہ توک اتنی سخت ہوگی کہ اس کا گلا گھٹنے لگ جائے گا۔ نہیں چھوڑنے پہ دل کرتا، گناہ چھوڑنے پہ، گناہ بڑے اچھے لگتے ہیں، نہیں چھوڑنے پہ دل کرتا، لیکن جب بھی 24 گھنٹے کے دوران نہ یاد آئے، کوئی غلطی ہو جائے، نماز چھوڑنے لگے، فجر پہ سونے کو دل کرے ہیں، اپنا نمازوں کو ضائع کرنے پہ دل کرے، یقین مانو یہ بات اپنے ذہن نشین کر لینا، کبھی نماز نہیں چھوٹے گی۔ اللہ آج میں ظہر چھوڑ رہی ہوں، اللہ آج میں عصر چھوڑ رہی ہوں، خذوہ فغلو، پھر کیا ہوگا؟ پکڑیں گے مجھے، توک پہنائیں گے، کیسے چھوڑو گی؟ نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر ڈر آ گیا ہے، اگر اللہ سے ڈر آ گیا ہے کہ مجھے پکڑا جائے گا، مجھے توک پہنایا جائے گا، چھوڑو، میں نے اتنا مجرم کیوں بننا ہے، اٹھو میں وضو کر کے مصلی پہ آ جاؤں، یقین مانو فوراً آپ عصر کے اٹھ کے 4 فرض پڑھ لیں گے۔ نماز مشکل نہیں لگے گی، وہ 10 منٹ کی نماز نہیں مشکل لگے گی، ابھی ادھر بھی نہیں، ابھی آگے بھی کام ہے۔ ثم الجحیم صلو، پھر اس کو پکڑو، پہلے اسے پکڑو، پھر اسے توک پہناؤ، پھر اسے جہنم میں صلو داخل کر دو، اسے جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جاؤ، اس کی ساری اکڑ نکل جائے گی، پھر اسے شعلوں کی طرف دھکا دے دو، جہنم کی طرف سے دھکا دے دو۔ اتنا عذاب اللہ کے نافرمان کا، اتنا سخت عذاب ان آیتوں کو جھٹلانے والوں کے لیے نہیں، ابھی اور بھی ہے۔ ثم فی سلسلۃ، ثم پھر، اس کے بعد پھر، فی میں، سلسلۃ زنجیروں میں، ذرعوہا اس کی پیمائش، زنجیروں میں، اب کیا ہوا ہے؟ پکڑا ہے، جہنم میں دھکیلا ہے، پھر زنجیروں میں، ذرعوہا اس کی پیمائش، 70، جیسے 1 2 3 1 2 3 4 ایسے عربی میں 70 70 ذراعًا 70 ہاتھ، فاصلو یعنی 70 ہاتھ زنجیروں میں، لمبی لمبی زنجیروں میں جکڑ لو، فاسلکوہ اس کو داخل کر دو، اس کو جکڑ دو، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی اہل جہنم کو لمبی لمبی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، اور اس کو کیا ہوگا؟ 70 ہاتھ وہ لمبی ہوں گی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کی ابن عباس نے تفسیر کی کہ زنجیروں کو منہ اور پیٹھ کے راستے سے نکال کے اس کے جسم میں پرو دیا جائے گا، جیسے کوئی گوشت سلاخوں کے اندر بھوننے کے لیے پرویا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اس کو اس کے ناک کے نتنوں میں ایسے ڈالا جائے گا کہ اس سے پاؤں کے بل کھڑا نہیں ہونے ہوگا۔ تو یہ وہ عذاب ہے جس کا ہم نے نہ قرآن نہیں نہ سمجھا، ڈر نہیں آتا۔ اگر قرآن سمجھ لیں، پتہ چل جائے، یہ سوچتے رہتے ہیں مجھے فلاں سے ڈر آتا ہے، ہم دنیا میں رہنے والے لوگ، مجھے اندھیروں سے خوف آتا ہے، مجھے گلی میں کھڑے کتوں سے خوف آتا ہے، مجھے حشرات سے خوف آتا ہے، درندوں سے خوف آتا ہے، یقین کرو رب کا قرآن پڑھو، سب سے بڑا خوف تمہیں رب کے عذاب سے آئے گا کہ میں نافرمانی کیسے کروں اور کیسے گناہ کروں۔ انہو کان لا یؤمن، بے شک وہ لا یؤمن نہیں ایمان لاتا، باللہ العظیم، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں لاتا تھا، عظیم جو عظمت والا ہے، اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ آج یہ رسوائیاں کیوں دیکھنے پڑی، آج اس کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ یعنی دنیا میں اپنے رب پر اور اس کے رسولوں پر وہ ایمان نہیں لاتا تھا،
ولا یحض نہیں ترغیب دیتا تھا، توجہ نہیں دیتا تھا، علی طعام المسکین مسکین کو کھانا کھلانے کی طرف ترغیب نہیں دیتا تھا۔ جہنم میں جانے والوں کا دوسرا بڑا جرم یہ تھا کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ مسکین کو کھانا کھلانا بڑی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے، اور جو بندہ حقوق اللہ کو پورا کرتا ہے، حقوق العباد کو پورا کرتا ہے، وہ یتیم کو مسکین کو کھانا کھلانا بھی اپنی اہم ذمہ داری سمجھتا ہے، اور کھانا کھلانا بہت ہی افضل عمل ہے، اور یہ مومن کی ایک پہچان ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، مسکین کو کھانا بھی کھلاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کھانا نہ کھلانا ایک چھوٹی بات نہیں کہ کھانا نہ کھلانا، اللہ نے بارہا اور جگہ بھی کہا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانے میں یعنی آپ کو کھلانا چاہیے۔ فلیسا پس نہیں، اب دنیا میں ایسے ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کوئی ہم کام اس طرح کا کر لیتے ہیں یا اس طرح تو ہوتا ہے، دوست اب آپ آ جائیں گے، دوستوں کا سہارا بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ جو بندہ اللہ کا نافرمان ہے اس کے لیے سزائیں بتا دیں، اور یہ بھی بتا دیا فلیس لہ الیوم پس نہیں ہوگا لہ الیوم آج کے دن ہا ہنا یہاں پہ حمیم کوئی غم خوار دوست، غم سننے والا، دکھ سننے والا، درد بانٹنے والا۔ اکثر ایسے ہوتا ہے جب بندہ تنہا ہو نا، اور جب بندہ پریشان ہو، جب انسان کی کوئی نہ سنے تو انسان کا دل کرتا ہے میرا آج میں اپنے کسی دوست کے پاس بیٹھ کے نا تو ساری کہانی سنا دوں کہ میرے سے اندر کیا کیا ہے۔ تو دوست اس کی ساری کہانی جب سن لیتا ہے نا، تو حالانکہ وہ کرتا کچھ بھی نہیں، ابھی دوست نے کچھ نہیں کیا ہوتا، لیکن جب اس کی کہانی سن لیتا ہے نا تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، جیسے وہ خود بھی سمجھے گا کہ پتہ نہیں میں نے آج کیا کچھ کر دیا ہے، چاہے وہ کچھ نہ کرے۔ تو دوستوں کا سہارا بھی ایک بہت بڑا سہارا ہے، اللہ پاک نے یہ دوست ایک نعمت رکھی ہے، اور اللہ پاک نے یہ اظہار اس لیے کیا کہ یہ نعمت بھی تم سے چھن جائے گی۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ دنیا میں جو اللہ نے دوستوں کی نعمت دی ہوئی ہے، یہ نعمت تم سے چھن جائے گی اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے، اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، تو یہ جو نعمت ہے نا جن سے دکھ سکھ کی کرتے ہو، یہ بھی چھن جائے گی۔ انسان کو غم دور کرنے میں بڑی مدد مل جاتی ہے، اور دوست کے ساتھ انسان کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا، جس کا دوست ہو وہ تنہا نہیں ہوتا۔ انسان کا جو دوست ہے اس کو مخلص ہونا چاہیے، نہ اس کو یہ کہ امیر ہونا چاہیے یا اس کو یہ ہو کہ خوبصورت ہونا چاہیے، صرف اس کے لیے مخلص ہو تو سب سے بڑا قیمتی سرمایہ دوست ہے۔ ولا طعام اور ان کا کھانا بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ سارا ہو کے تو اب یہ جو قیدی ہیں، یہ جو اللہ کے مجرم ہیں، ان کا کھانا نہیں ہوگا، مگر کیا کھانا ہوگا؟ الا من غسلین، غسلین جو ہے نا، آپ نے دیکھا کبھی آپ کے جسم کے یا کبھی زندگی میں کسی اور کو شاید دیکھ لیا ہو کہ کوئی پھوڑا یا پھنسی نکل آئے نا، تو وہ پھوڑا جب پک جاتا ہے نا تو اس کے اندر سے گندی بدبودار پیپ نکلتی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو جہنمی لوگ ہیں کہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ وہ کھانا ان کا زخموں کا دھونا ہوگا، پیپ ہوگی۔ جہنمیوں کے جو ہے نا وہ زخموں کا سے خون اور پانی رسے گا، وہی ان کی خوراک بھی بن جائے گی۔ لا یاکلہ نہیں اس کو کھائیں گے، کس کو؟ پیپ کو، یا اس کو زقوم کا درخت ایک آتا ہے، اور اہل جہنم کی پیپ اور بدبو اور کڑواہٹ یہ کون کھائے گا؟ لا یاکلہ نہیں کھائیں گے اس کو، الا الخاطئون مگر خطا کار، مگر گناہگار، سیدھا راستہ چھوڑنے والے، صراط مستقیم کو چھوڑنے والے، شیطان کے پیچھے لگنے والے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شیطان ان کو اللہ کے راستے سے ہٹا کے تو اپنی طرف کھینچ کے لا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو شیطان کی بات کو ماننا آسان اور قرآن کی بات انہیں مشکل لگے گی۔ آج ان کا ان گناہگاروں کا کھانا اور ان گناہگاروں کی قید کیسے ہوگی؟
آج کا لیسن اتنا ہی، انشاءاللہ کل ہم سورۃ حاقہ کی 38 آیت پڑھیں گے۔ اور میں نے جیسے کہ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے کہا کہ یہ آیتیں وہ آیتیں ہیں کہ صرف ہم ان کو سبق نہیں سمجھیں گے، ان کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ سمجھ کے تو اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ یہ جو ہم نے پڑھا ہے اللہ ہمیں نہ ان میں سے کرنا، اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اپنا قرآن سیکھ کر ان پہ عمل کرنے والا بنا لے۔ اللہ ہم سے اگر غلطی کوئی گناہ کوئی ہو گیا تو وہ بھی ہم سے معاف فرما۔ ہم